بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 126 کی بقیہ تفسیر عرض کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طلب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک محل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو کعبہ کی اساس، قواعد یعنی ان کی بنیادوں کے متعلق عرض کروں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد کے متعلق، قواعد کا معنی اساس، بنیادیں، نییں، اور اس کے علاوہ باقی بھی مسائل میں عرض کروں گا۔ حضرت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عظمیٰ میں لکھا ہے، اور دہلوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ شریف 1000 مرتبہ آئے، یعنی پھر سننے مطلب حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ شریف میں 1000 مرتبہ آئے اور کبھی بھی سوار ہو کر نہیں آئے، ہمیشہ ہند سے پیدل چل کر آتے تھے۔ آپ نے 300 حج کیے اور 700 عمرے کیے۔ سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کیا تھا، آپ عرصات میں کھڑے تھے کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور کہا اے آدم آپ کا حج قبول ہوا، لیکن ہم نے اس گھر کا طواف آپ کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کیا تھا۔ ثابت کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب عمرہ کیا، حج کیا، تو فرشتوں نے ان سے پہلے جو ہے ان کی تخلیق، اللہ نے ان کو جب بنایا ان سے پہلے 50,000 سال پہلے حج کیا۔ ایک روایت میں 2000 بھی ہے، جو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف فرشتوں نے کیا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے، فرشتے تھے تو فرشتوں نے طواف کرنا تھا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان انبیاء علیہ السلام کی قبور ہیں، قبر مبارک ہے۔ پھر آپ سن لیں کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، کونے پہ لگا ہوا ہے، سیاہ رنگ کا ہے، کہتے ہیں پہلے اسود جو ہے پہلے سفید تھا، اب جب میں گیا ہوں، یا حجر اسود کا معنی ہے کالا سیاہ اور حجر کا معنی ہے پتھر، یعنی حجر اسود سیاہ پتھر اس کا معنی بنتا ہے۔ اور رکن یمانی کے درمیان انبیاء علیہ السلام کی قبور ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا کون کون سے جو ہے انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اور درمیان جو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو جب اپنی قوم ستاتی تو وہ اپنی قوم سے باہر نکل جاتا اور وہاں آ کر عبادت کرتا، یعنی بیت اللہ شریف میں، کیونکہ امن کی جگہ تھی، حتیٰ کہ اس کا وصال وہیں ہو جاتا۔ زرکی نے لکھا ہے اور بہقی نے بھی لکھا ہے، بہقی نے شعب الایمان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہب بن انبا رضی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف اترے تو انہوں نے وحشت محسوس کی، کیونکہ وہ بہشت میں تھے، زمین میں تو وحشت ہے، سنسان جگہ تھی، کوئی آدمی نہیں تھا، اکیلا آدم تھا۔ جب اس کی وسعت دیکھی، یعنی زمین بڑی وسیع دیکھی، اور اپنے علاوہ وہاں کوئی شخص نظر نہیں آیا، یعنی اکیلا آدم تھا، تنہا تھا، تو پھر عرض کی یا رب کیا یہ تیری زمین آباد نہیں ہے اور اس میں تیری حمد اور پاکی بیان کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت آدم علیہ السلام، میں اس میں تیری اولاد میں سے کچھ لوگ پیدا کروں گا جو میری تسبیح تقدیس بیان کریں گے، کچھ لوگ، چند لوگ زیادہ کافر ہوں گے، کچھ کا یہی مطلب ہوا، چند ہوں گے، زیادہ کفار ہیں۔ اب دیکھو 2023 کی بات کر رہا ہوں، 8واں مہینہ، کہ آج کل جو ہے زیادہ کفار ہیں، مسلمان کم ہیں، تو اللہ نے کچھ کا لفظ فرمایا،
پہلے فرما دیا، اور اس میں سے ایسے گھر بناؤں گا جن میں میرا ذکر بلند کیا جائے گا اور ان میں میری مخلوق تسبیح بیان کرے گی۔ میں تجھے اس میں ایسے گھر میں رکھوں گا جس کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اپنی کرامات کے ساتھ، قدرت کے ساتھ خاص کرتا ہوں۔ اس کے بعد اور میں اپنے نام کی وجہ سے زمین کے تمام گھروں پر اسے ترجیح بخشی، یعنی بیت اللہ شریف کی بات کر رہا ہوں، اللہ اس کی بات کر رہا ہے، بیت اللہ کی۔ میں نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، میں نے اپنی عظمت کے ساتھ اسے عظمت، عزت و شرف بخشا ہے اور اپنی حرمت کے ساتھ اسے مخصوص کیا ہے۔ میں نے اسے تمام گھروں سے زیادہ اپنے ذکر کے لیے حقدار ٹھہرایا ہے۔ میں اسے ایک مبارک جگہ رکھوں گا جو میں نے اپنے لیے خاص کی ہے، اور میں نے اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے اس کی جگہ کو پسند کیا ہے۔ میری شان کے لائق نہیں کہ میں گھروں میں رہوں اور نہ یہ گھر مجھے سما سکتے ہیں۔ میری حرمت بہت عظیم ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری حرمت کا خیال کیا، اور جس نے اس کے رہنے والوں کو امن دیا اور وہ اس وجہ سے میرے امن کا مستحق ہوا، اور جس نے اس گھر کے رہنے والوں کو خوف زدہ کیا اس نے میری ذمہ کو توڑ دیا، اور جس نے اس کی شان کی تعظیم کی اس نے میری ذات کی تعظیم کی، اور جس نے اس کی اہانت کی اس نے میری شان کی تحقیر کی۔ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے، اور مکہ کا بطن پیٹ میری محفوظ جگہ ہے جس کو میں نے صرف اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میں اللہ مکہ والا ہوں، اس کے اہل میری پناہ میں ہیں اور میرے گھر کے پڑوسی ہیں، اس کو آباد کرنے والے ہیں، اور اس کی زائرین یعنی زیارت کرنے والے کعبہ کی میرے وفد ہیں اور میرے مہمان ہیں، میری زمان میں ہیں، میرے سپورٹ ہیں اور میرے جو جوار میں ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے لیے اس کو پہلا گھر بنایا ہے۔ میں اس کو آسمان والوں اور زمین والوں سے آباد رکھوں گا، وہ اس میں فوج در فوج، غبار آلود بکھرے بالوں کے ساتھ ہر کمزور اونٹنی پر جوک در جوک آئیں گے، ہر گہرے راستہ سے، اور وہ تکبیر بلند کر رہے ہوں گے اور مل کر تلبیہ کہتے ہوئے امید ہے مغفرت رکھے ہوئے ہوں گے۔ بس جو اس کا عمرہ کرے گا اسے عزت ملے گی، اور کریم کا حق ادا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے کہ اپنے مہمان زائرین اور ملاقاتیوں کو عزت عطا کرے، اور جو کوئی حاجت لے کر آئے اللہ نے فرمایا اس کی حاجت پوری کرے۔ اے آدم جب تک تو زندہ ہے تو اس کو آباد رکھے گا، اور تیری بعد قوم میں اور تیری اولاد میں سے انبیاء اسے آباد رکھیں گے۔ ہر امت کے بعد دوسری امت، ہر قوم کے بعد دوسری قوم، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی اسے آباد رکھے گا، یعنی کعبہ بیت اللہ کو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ تیری اولاد میں سے ایک نبی پر ختم ہوگا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ بس میں اس نبی کو اس کعبہ کے آباد کرنے والوں، اس کے رہنے والوں سے کروں گا، اور اس کے محافظوں اور اس کے والیوں، اس کی نگرانی کرنے والوں اور اس کے زائرین کو پانی پلانے والوں سے کروں گا جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا، اور وہ اس گھر پر میرا آمین ہوگا۔ جب وہ میری طرف لوٹ آئے گا، میری طرف آ جائے گا، تو وہ میرے پاس اجر اور حصہ جو میں نے اس کے لیے قربت و وسیلہ کا مقام متعین کیا وہ ذخیرہ کر رکھا ہے، اور جنت کے اندر جو فضل مقام میں نے اس کے لیے مخصوص کر رکھا ہے وہ دیا جائے گا، یعنی جو ہم نماز کے بعد اذان کے بعد پڑھتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا۔ اور اس گھر کا نام، اس کا ذکر، اس کا شرف، اس کی بزرگی اور اس کا عز، اس کا شرف تیری اولاد میں سے ایک نبی کو بخشوں گا جو اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہوگا، اور وہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہوگا، اس کا نام ابراہیم ہوگا، اور وہ اس گھر کی بنیاد میں اٹھائے گا اور اس کے ہاتھوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوگی، اس کا پانی پلانے کا انتظام بھی اس کے سپرد ہوگا۔ میں اسے کعبہ کا مقام حلو حرم اور موقف دکھاؤں گا، اس کو مشاعر و مناسک حج سکھاؤں گا۔ میں اسے امت
वहदा बनाऊंगा और वो मेरी हुक्म का पाबंद और अतात करने वाला होगा, मेरी रास्ता का दाई होगा। मैं उस मकाम इज्तनबा अता करूँगा, इतना अता करूँगा और उसे सिरात मुस्तकीम पर चलाऊँगा। मैं उसे आजमाऊँगा, वो सब्र करेगा, मैं उसे आफियत बख्शूँगा, वो शुक्र अदा करेगा। मैं उसे हुक्म दूँगा तो वो उसे बजा लाएगा। वो मेरे लिए नज़र मानेगा तो मैं उसे पूरा करूँगा। वो मुझसे वादा करेगा तो मैं पूरा करूँगा। मैं उसकी दुआ को उसकी औलाद के हक़ में कबूल करूँगा। मैं उसकी शफ़ाअत उसकी औलाद के हक़ में कबूल करूँगा। मैं उन्हें उस घर का रहने वाला मुहाफ़िज़ और साकी बनाऊँगा और उन्हें उस घर की खिदमत निगरानी का शरफ़ भी अता करूँगा, हत्ता कि वो इन तमाम चीज़ों को ख़ुद बदल देंगे। जब वो बदल देंगे तो मैं कुदरत रखता हूँ कि एक को बदल कर दूसरे को उसके कायम मकाम कर दूँ। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अहले शरीयत बनाऊँगा। इन तमाम जो भी उस जगह आएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़दा करेगा और आपकी सुन्नत पर अमल पैरा होगा और आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी रहनुमाई की इक्तदा करेगा। जिसने ऐसा किया उसने अपनी नज़र को पूरा किया और अपनी इबादत को मुकम्मल किया और अपने मकसूद को पा लिया। और जिसने ऐसा नहीं किया उसने अपनी इबादत को ज़ाय किया और अपनी जो है मुराद को न पा सका और उसने अपनी नज़र को पूरा न किया। और जिसने मुझसे इन मकामात पर सवाल किया तो मैं कहूँगा मैं गंदा बाल, मैं पूरा अगंदा बाल गुबारआलूद और अपनी नज़र को पूरा करने वालूँ और अपनी इबादत की तकमील करने वालूँ और सारी कायनात से मुंह मोड़ कर अपने रब की तरफ हो जाने वालों के साथ हूँ। अल-जंदी ने इकरमा और वाहब बिन मंबा से और उन्होंने अपने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया, उसी तरह के मैं जो अर्ज़ कर चुका हूँ। जो मैंने हवाला दिया, मसाइल बताए, मतलब ये शोबुल ईमान किताबुल मनासिक जल्द 3 सफ़ा नंबर 432 में मौजूद है और हदीस का सिलसिला है 3985। ये मतबूआ दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत से जो है शोबुल ईमान छपी गई है, उससे मैं आपकी खिदमत में मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ। इब्ने अबी शैबा ने और बहकी ने शोबुल ईमान में लिखा है, फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना में बैतुल्लाह की जगह एक गिट्ठ या ज़्यादा थी। मलाइका आदम से पहले उसका हज करते थे, फिर आदम ने हज किया, मलाइका ने आदम का इस्तकबाल किया और कहा ऐ आदम तू कहाँ से आया है? आदम ने कहा मैंने बैतुल्लाह का हज किया है। फरिश्तों ने कहा मलाइका से ने तो उससे 2000 साल पहले हज किया था। ये हवाला जो मैं दे रहा हूँ ये भी शोबुल ईमान में, ये भी बैरूत से छपी गई है। इंशाअल्लाह बकी मसाइल मैं कवायद के मुतल्लिक़ मक्का के बैतुल्लाह शरीफ के मुतल्लिक़ फिर अर्ज़ करूँगा। और आखिर में अर्ज़ करता हूँ कि आपने हर इंसान के कान में कुरान पहुँचाना है, इस्लाम पहुँचाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचाना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।